اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 اور 48 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیات اہل ایمان والوں کا تذکرہ لے کر آئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جہنم اور اہل جہنم کے تذکرہ کا بیان سنا۔ اب اہل جنت کی بشارت سامنے آتی ہے اور یہ آیت وَلِمَنْ خَافَ سے شروع ہوتی ہے۔ واو استنافیہ ہے۔ یہ جملہ کے شروع میں جملہ کو شروع کرنے کے لیے آتی ہے۔ جس طرح ہم انگریزی میں اور سے جملہ اینڈ سے شروع کرتے ہیں، اردو میں اور سے جملہ شروع کرتے ہیں، اسی طرح ہم عربی میں واو سے جملہ شروع کرتے ہیں۔ واو استنافیہ ہے۔ استنافیہ جملہ کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لی حرف جر ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے لی پڑھا ہے، مین پڑھا ہے، بی پڑھا ہے، الا پڑھا ہے۔ یہ حروف جارہ ہیں۔ ان کے بعد جو اسم آتا ہے، ان کے بعد جو نون آتا ہے وہ مجرور مانا جاتا ہے۔ لہذا لی جو ہے یہ حرف جر ہے اور من آنکھیں بند کر کے ہم اس کو مجرور مانیں گے۔ اگرچہ اس پر زیر نہ بھی ہو تو بھی ہم اس کو مجرور مانتے ہیں۔ اور یہ اسم ہے، من اسم ہے۔ من عربی میں ناؤن استعمال ہوتا ہے، ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ کون سا ناؤن؟ ریلیٹو پروناؤن۔ حرف جر اور یہ اسم مجرور مانا جاتا ہے۔ اس طرح یہ جار مجرور جو ہے، یہ جار مجرور ایک خبر بنتی ہے، پریڈیکیٹ بنتا ہے۔ اس کا مبتدا کہاں گیا؟ اس کا سبجیکٹ کہاں گیا؟ جس کا یہ پریڈیکیٹ ہے وہ ادھر آیا ہے، وہ جنتان آیا ہے۔ جنتان اگر ہم اس کو نارمل سینٹنس بنانے کی کوشش کریں گے اپنے سادہ الفاظ میں، ہم لکھیں گے الجنتو لہو، اس کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم دو جنت لکھیں گے تو اس کو جنتان کریں گے، الجنتان لہو، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اگر ہم لکھیں گے کس کے لیے،
ہم اس کو لکھ کریں گے لمن الجنتان لمن، دو جنتیں کس کے لیے ہیں؟ دو جنتیں کس کے لیے ہیں؟ یہاں ہم نے من کو کوشچن میں استعمال کیا ہے، یہاں ہم نے من کو کوشچن میں استعمال کیا ہے۔ اب من کو جو میں استعمال کریں گے، اگر ہم اس من کو جو میں استعمال کریں گے، من کوشچن میں بھی استعمال ہوتا ہے، من ربو کا، من انتا، من ہوا، مگر یہی من جو کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ جب یہ جو کے معنی میں استعمال ہو جائے گا تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ریلیٹو پروناؤن ہے۔ الجنتان لمن، دو جنتیں اس کے لیے ہیں، پھر یہ آئے گا دو جنتیں اس کے لیے ہیں۔ الجنتان لمن، دو جنتیں اس کے لیے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو پرائرٹائز کیا ہے، اس کو پہلے لایا ہے۔ یہ خبر بن گئی ہے، یہ جار مجرور ہے، جار مجرور یہ یہاں بھی ہے اور یہ خبر ہے، اس کو پہلے لایا۔ جو ہی لمن پہلے آئے گا الجنتان پیچھے جائے گا، مگر الجنتان جب پیچھے جائے گا تو اس کے یہ الف لام ال اٹھ جائے گا، تب یہ پیچھے جائے گا۔ لمن جنتان، یہاں جب جنتان پیچھے آئے گا تو یہ ال کے بغیر آئے گا، یہ رول ہے۔ لمن جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کس کے لیے دو جنتیں ہیں؟ اس کی وضاحت کون کرتا ہے؟ اس کی وضاحت یہ جو ریلیٹو پروناؤن ہے یہی کر رہا ہے۔ جو ریلیٹو پروناؤن یہاں جو ہم نے لی کو حرف جر مانا، من کو اسم مجرور مانا، اور یہی من ہم نے جو کے معنی میں لیا ہے اس کو بولتے ہیں موصولہ۔ موصولہ انگریزی میں بولتے ہیں ریلیٹو پروناؤن۔ جو کے معنی میں اس کے ساتھ ملے گا۔ خافا فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ خافا وہ ڈر گیا، وہ ڈر گیا۔ اس کے بعد مقامہ ہے، جب اس میں آ گیا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل اور فاعل آ گیا۔ اب ہمیں مقامہ کے زبر سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مفعول ہوگا۔ مقامہ کیسے بن گیا؟ ہم کہتے ہیں یہ کامہ سے آیا ہے۔ کامہ وہ کھڑا ہوا، جس طرح خوف ہم نے لکھا وہ ڈر گیا، اسی طرح کام ہم نے لکھا وہ کھڑا ہوا۔ کام، اس کام کو اگر ہم آگے سے میم ڈالیں گے، کام آگے سے میم ڈالیں گے، اس میم کو ہم میم مصدری کہتے ہیں۔ اس میم کو ہم میم مصدری کہتے ہیں۔ مصدری، میم مصدری بن کر یہ کیا بنتا ہے؟ یہ میم لگا کر بن گیا مقامہ۔ مقامہ کا معنی ہو گیا کھڑا ہونا۔
کھڑا ہونا۔ اس کا ایک اور معنی بنتا ہے اگر ہم اس مقامہ کو مقام اگر ہم اس کو مفعول مانیں گے، مفعول مانیں گے، مفعول کے وزن پر مانیں گے، تو یہ ظرف بنتا ہے مقامہ، میم ما پلس کامہ، میم کو میم مصدری مانیں گے، میم مصدری، تو یہ مقامہ کیا بنے گا؟ کھڑا ہونا۔ اگر مقامہ کو ظرف مانیں گے، مقامہ کو ایڈورب مانیں گے، ایڈورب، آپ کو پتہ ہے ایڈورب کو عربی میں ظرف کہتے ہیں، اور ایڈورب کے دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے ایڈورب آف ٹائم جو وقت بتاتا ہے، ایک ہوتا ہے ایڈورب آف پلیس۔ یہاں ہم اس کو ایڈورب آف پلیس مانیں گے، تو مقامہ ہو گئی کھڑا ہونے کی جگہ، اگر وقت میں لے لیں گے تو ہو گیا کھڑا ہونے کا وقت۔ آپ اس لفظ کو غور سے سمجھیے، یہ جو مقامہ لفظ ہے اس کو غور سے سمجھیے، اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ ایڈورب کے معنی میں یہ وقت بھی دیتا ہے اور پلیس بھی بتاتا ہے، کھڑا ہونے کا وقت یا کھڑا ہونے کی جگہ۔ اگر ہم اس کو کامہ کو آگے سے میم لگائیں گے تو اس میم کو ہم میم مصدری بولتے ہیں، تو یہ مصدری معنی دیتا ہے، یہ اتنا ہی معنی دے گا کھڑا ہونا۔ اب ہم اس کو فاعل کے ساتھ اور فعل کے ساتھ معنی کی وضاحت کریں گے۔ اب خافا مقامہ کیا معنی بن گیا؟ خافا مقامہ وہ ڈر گیا کھڑے ہونے کی جگہ یا کھڑے ہونے کے وقت، وہ کھڑے ہونے کی جگہ یا کھڑے ہونے کے وقت ڈر گیا۔ اگر ہم اس کو میم مصدری کے معنی میں لکھیں گے تو کھڑا ہونا بتاتا ہے، تو اس کا معنی ہو گیا وہ کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ربی ہی اپنے رب کے سامنے، ادھر لگائیے آپ اپنے رب کے سامنے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ کھڑا ہونے کے وقت اپنے رب کے سامنے ڈر گیا، کہ وہ کھڑا ہونے کی جگہ اپنے رب سے ڈر گیا، کہ وہ کھڑا ہونے سے ڈر گیا اپنے رب کے سامنے۔
گویا کہ دو باغ، دو جنتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ دو جنتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ مفسر کرام اس جگہ معنی بتاتے ہیں کہ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن یہ لفظ جو ہے یہ قیامت کے دن کھڑا ہونے کی جگہ بتاتا ہے، کھڑا ہونے کی جگہ بتاتا ہے۔ وہ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں، کیونکہ اس نے برائیوں کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ اس کو رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے۔ دوسرا مصدری معنی جو مفسر لیتے ہیں، مقامہ کو مصدری معنی میں لیتے ہیں۔ مصدری معنی اتنا ہی آتا ہے کھڑا ہونا، اس میں جگہ نہیں آتا ہے۔ کھڑا ہونا جس طرح آپ لکھنا بولتے ہیں، دوڑنا بولتے ہیں، کودنا بولتے ہیں، وربل ناؤن، اس کو وربل ناؤن بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ اسی طرح کھڑا ہونا، مقامہ کا معنی ہو گیا کھڑا ہونا، جو اس بات سے ہر وقت ڈرتا ہے کہ اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جنت میں دو باغ ہوں گے۔ اللہ کے رب کا کلام اتنا وسیع ہے کہ اس میں دونوں معنی، مقامہ میں دونوں معنی بیک وقت استعمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو اپنے رب سے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا کہ
اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت دیکھ رہا ہے۔ جو اپنے رب سے کھڑا ہونے سے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت دیکھ رہا ہے۔ جو اپنے رب سے ڈر گیا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اس طرح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یا جو اپنے رب کے سامنے ہر وقت ڈرا رہتا ہے کہ رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت دیکھ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے ذواتا افنان۔ یہ ذواتا جو ہے یہ زو کا پلورل زو سے آیا ہے۔ زو ہم نے پڑھا زو والا کو کہتے ہیں، اور اس کا مونس ہے ذات۔ اس کا ڈویل جو بنتا ہے، 2 کے لیے بنتا ہے، وہ بنتا ہے زواتان۔ اور جو اس کے بعد آیا ہے افنان،
یہ جو ذواتانی ہے یہ مضاف بن گیا ہے، اور افنانی جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کیسے بناتے ہیں؟ ڈویل میں یہ نون گر جاتا ہے، ڈویل میں نون گر جاتا ہے، ڈویل میں زواتا رہے گا، اور افنانن کو زیر ملے گی۔ افنانن ہے، اس کا واحد ہے فنن، فنن۔ افنان ہو گیا پلورل، فنن کا معنی ہے مختلف قسم کی، مختلف قسم کی شاخیں، شاخیں، مختلف قسم کی شاخ۔ ایک کو بولتے ہیں شاخ، افنان کا معنی ہو گیا مختلف قسم کی شاخیں۔ یہاں آئے گا قسم کی شاخ، ایک قسم کی شاخ، مختلف قسم کی شاخیں۔ ذواتا افنان کیا بن گیا؟ ذواتا افنان بن گیا اب مختلف قسموں کی شاخوں والا، زو والا، ذواتا والا، مختلف قسموں کی شاخوں والا۔ اس طرح یہ پورا معنی نہیں دیتا ہے، یہ ورڈ پورا معنی نہیں دیتا ہے۔ یہ پورا معنی کہاں دیتا ہے؟ جب ہم اس کو صفت مانیں گے۔ یہ صفت ہے کس کا؟ جنتان کا۔ ان دو باغوں کی صفت کیا ہے؟ ان کے بہت سارے برانچز ہیں، اور مختلف برانچوں پر مختلف قسم کے میوے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور اس کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے۔ اس کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے ہر وقت اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت دیکھ رہا ہے۔ ذواتا افنان اور ان باغوں کی صفت کیا ہے؟ ان میں مختلف قسموں کے شاخیں ہیں جو مختلف میووں سے لدے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ ہمیں رب کی نعمتوں کا شکر کرنے کا توفیق عطا فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔